پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی بابا نامی ایک غریب لکڑہارا تھا جو جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ 40 چوروں کا ایک گروہ ایک غار کے سامنے جمع ہو رہا ہے۔ ان کے سردار نے زور سے کہا، "کھل جا سم سم"، اور غار کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چوروں نے غار کے اندر جا کر اپنے خزانے کو چھپایا اور پھر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ علی بابا نے ان چوروں کی باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس غار کو دیکھے گا۔ جب چور چلے گئے تو علی بابا نے غار کے دروازے کے سامنے جا کر کہا، "کھل جا سم سم"، اور دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر علی بابا نے دیکھا کہ غار سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کچھ سونا اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور دروازے کو بند کر کے واپس چلا گیا۔ جب علی بابا اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا اور سونا دکھایا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ہمیں یہ سونا گننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے، لیکن ان کے پاس سونا تولنے کے لیے ترازو نہیں تھا، اس لیے علی بابا کی بیوی نے اپنے شوہر کے بڑے بھائی قسیم کی بیوی سے ترازو مانگا۔ قسیم کی بیوی کو شک ہوا کہ علی بابا اور اس کی بیوی کے پاس کیا ہے جسے وہ تولنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے ترازو کے نیچے موم لگا دیا تاکہ جو چیز وہ تولیں گے اس کا کچھ حصہ موم سے چپک جائے اور اس کو پتہ چل جائے۔ جب علی بابا اور اس کی بیوی نے سونا تول کر ترازو واپس کیا تو قسیم کی بیوی نے دیکھا کہ موم کے ساتھ ایک سونے کا سکہ چپک گیا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی اور قسیم نے علی بابا سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ علی بابا نے اپنے بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ قسیم نے جلدی سے اس غار کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا اور وہاں جا کر خزانے کو لینے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ کھولنے کا جادوئی لفظ بھول گیا۔ چوروں نے اسے غار میں پھنسے ہوئے دیکھا اور اسے مار ڈالا۔ ارے بچوں، ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چوروں کے سردار نے علی بابا کو کیسے تلاش کیا۔ جب 40 چوروں کا سردار غار واپس آیا تو اس نے اپنے خزانے کی جانچ کی اور یہ معلوم کیا کہ کوئی شخص ان کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں جانتا ہے۔ اس نے یہ معلوم کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ چوری کس نے کی ہے اور اس کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ جب چوروں کا سردار شہر میں آیا اور وہاں کے حالات معلوم کرنے لگا، اتفاق سے وہ ایک جگہ پہنچا جہاں علی بابا کا بھائی قسیم رہتا تھا۔ جب سردار نے قسیم کے گھر کے قریب جا کر پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ قسیم کو مرے ہوئے کچھ دن ہو گئے ہیں اور اس کی بیوی اور علی بابا کا خاندان اس کی تدفین کر رہے ہیں۔ سردار نے قسیم کی بیوی سے بات چیت کی اور دھیرے دھیرے ساری کہانی جان لی۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ علی بابا ہی وہ شخص ہے جس نے خزانے کو چوری کیا تھا۔ 40 چوروں کے سردار نے علی بابا کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ترکیب بنائی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تیل کے سوداگروں کے بھیس میں چھپایا اور سردار نے علی بابا کے گھر کے سامنے پہنچ کر علی بابا سے کہا کہ وہ اور اس کے ساتھی رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ علی بابا نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن علی بابا کی خادمہ مرجانہ کو ان تیل کے برتنوں میں کچھ مشکوک محسوس ہوا۔ جب اس نے ایک برتن کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک چور چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے سبھی برتنوں کو چیک کیا اور معلوم ہوا کہ تمام برتنوں میں چور چھپے ہوئے ہیں۔ مرجانہ نے بغیر وقت ضائع کیے ایک ترکیب بنائی۔ اس نے ایک بڑا دیگچہ اٹھایا اور اس میں تیل گرم کیا، پھر اس نے ایک ایک کر کے تیل کے برتنوں میں گرم تیل ڈال دیا جس سے تمام چور مر گئے۔ آخر میں مرجانہ نے چوروں کے سردار کو بھی پہچان لیا اور اسے بھی مار ڈالا۔ علی بابا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے مرجانہ کی ہوشیاری اور وفاداری کی بہت تعریف کی اور اسے انعام سے نوازا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ جیسے قسیم نے لالچ کیا اور ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا اور اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے
کہ وفاداری اور ہوشیاری ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ جیسے مرجانہ کی عقل اور وفاداری نے علی بابا اور اس کے خاندان کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔